باقی رہ گیا کان کا غلط استعمال. وہ کیا ہے کہ اس کان کے ساتھ موسیقی سننا، گانے سننا اور اس طرح کی واہیات یہ سننا، یہ کان کا غلط استعمال ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، سفر کر رہے ہو، بسوں والے بڑے شوق کے ساتھ قوالی لگا دیتے ہیں. حالانکہ قوالی میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں موسیقی ہوتی ہے، اس میں ساز ہوتا ہے، اس کے اندر ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، اس میں باجے گاجے ہوتے ہیں، طبلے سرنگیاں بج رہی ہوتی ہیں. یہ سارے آلات موسیقی وہ اس قوالی کے اندر. اور ہم نے جس طرح ہر چیز کے ساتھ شریف لگانا ایک عادت بنا رکھی ہے، اسی طرح ہم اس قوالی کے ساتھ بھی فوراً شریف کا لاحقہ لگا دیتے ہیں. جی قوالی شریف لگی ہوئی ہے. یہ آج ہمارا حال ہے. حالانکہ یہ قوالی سننا اور گانے سننا دونوں ایکول ہیں میرے بھائیوں. بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ گانا سننا شاید اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ یہ قوالی سننا ہے. وجہ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ چلو گانا گانے والا گلوکار، وہ گویا، وہ اس کے ساتھ وہ غلط باتیں کہہ رہا ہے، لیکن یہ قوال اللہ اکبر، یہ اللہ رسول کا نام لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ موسیقی چلا رہا ہے، ساتھ ساتھ موسیقی چلا رہا ہے. تو یہ کانوں کا غلط استعمال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب اللہ کا انکار کر دیا تھا نا شیطان نے بات ماننے سے، اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے نہیں سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کو. اللہ نے فرمایا کہ فخرج منہا انک رجیم، چلا جا میرے دربار سے دفع دور ہو جا، تو آج کے بعد ددکارا ہوا اور راندہ ہوا ہے. اس نے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو پھر گمراہ کروں گا، میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اس نے ایک ان میں سے یہ حربہ بیان کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں خوبصورت آواز کے ساتھ، میں اپنی آواز کے ساتھ ان کو گمراہ کروں گا. اور اس کی آواز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موسیقی، یہ شیطان کی آواز، یہ موسیقی جو ہے یہ شیطان کی آواز ہے. اللہ کے رسول ایک سفر میں تھے، جہاد سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک گویے کو سنا، وہ غزلیں پڑھ رہا تھا اور وہ عشق معشوقی والی غزلیں پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ الشیطان، اس شیطان کو پکڑو، یہ شیطان ہے جو اس وقت غزلیں پڑھ رہا ہے. معلوم کیا ہوا؟ یہ موسیقی والی آواز، یہ گویے کی آواز، یہ شیطان کی آواز ہے. اور یہ گویا، یہ گلوکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کہا ہے. لہذا میرے بھائیوں یہ ہے کانوں کا غلط استعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بانسری کی آواز سن کر کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی تھیں. کانوں کا غلط استعمال یہ ہے کہ ان کے ساتھ چغلیاں سنی جائیں، ان کے ساتھ غیبتیں سنی جائیں، ان کے ساتھ جھوٹ سنا جائے، ان کے ساتھ گانے سنے جائیں، موسیقی سنی جائے، جس کو آج ہمارا گمراہ طبقہ اس موسیقی کو روح کی غذا کہتا ہے. میرے بھائیوں ہاں ہے صحیح یہ غذا روح کی، لیکن کس روح کی غذا ہے؟ روحیں دو طرح کی ہیں، کچھ اچھی روحیں ہیں، کچھ گندی روحیں ہیں. یہ جو موسیقی ہے یہ گندی روحوں کی غذا ہے، اور جو اچھی روحوں ہیں ان کی غذا قرآن کی تلاوت ہے. اللہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو گویے، یہ گلوکار، ان کی تصویریں ہماری بیٹھکوں کے اندر، ان کی تصویریں آج ہمارے بیڈ رومز کے اندر اویزاں، ہمارے دفاتر میں، ہماری دکانوں میں آج ہم بڑے شوق سے ان کی تصویریں لگائے ہوئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں آج حالت یہ ہے کہ ایک آدمی
خراج پہ کام کر رہا ہو، اس کا خراج نہیں چلتا جب تک وہ ساتھ گانے نہ لگائے۔ ایک آدمی ہوٹل چلاتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک اس میں گانے نہ لگائے جائیں، جب تک اس میں ٹی وی نہ چلایا جائے، اس میں فلمیں نہ لگائی جائیں، یہ ہوٹل نہیں چل سکتا۔ اور ایک گاڑی والے کی گاڑی بغیر موسیقی کے نہیں چلتی، سلائی مشین والے کی سلائی مشین وہ بغیر موسیقی کے نہیں چلتی، دکاندار کی دکان وہ بغیر موسیقی کے نہیں چلتی۔ یہ آج ہماری اخلاقی اور دینی حالت ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا